یہ اس لیے خاص طور پر گزارش کی ہے کہ وہ خواتین اور مرد حضرات جو کہ رمضان میں جا رہے ہیں اور عمرہ کریں گے رمضان میں، چاہے ایک دن ان کو ملے آخری، ان کو صرف 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، اور وہ دونوں حدیثیں ذہن میں رکھ کر عمرہ کرنے جائیں۔ عام لوگوں کو وہ حدیثیں نہیں سنائی جاتی عمرے کی تربیت میں جو آپ حضرات کو سنانی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان میں عمرہ ادا کرتا ہے، جو کوئی رمضان میں عمرہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جامع ترمذی میں جہاں یہ حدیث لکھی ہے، اسی کے حاشیے میں محدث نے ایک اور حدیث کے الفاظ رمضان کے عمرے کے بارے میں لکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے، کان کمن حج معی، گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو آپ حضرات جو اور خواتین جو جا رہی ہیں عمرہ کرنے، وہ سمجھیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کان کمن حج معی، ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، کتنا بڑا ثواب۔ اس لیے آپ حضرات نے اس کو بڑا قیمتی سمجھنا ہے، اس وقت کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اب اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے اول ادب یہ ہے کہ پھر یہ بندہ عمرہ کرے اور عمرے کے اندر حرمین شریفین کے سفر میں رہے تو اتنا وقت مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر عمل کرے اور کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، کوئی خلاف سنت کام نہ ہونے پائے۔ خاص طور پر عمرہ، خواتین و حضرات، آپ جب عمرہ ادا فرمائیں رمضان کے اندر یا جب بھی زندگی میں، خاص طور پر رمضان میں، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ العزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جو ادب بتایا ہے عمرہ کرنے کا، میں نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمت سے حوصلے سے، چاہے کتنا رش ہو، انشاءاللہ العزیز آپ ساتھیوں کو، خواتین و حضرات کو اتنا آسان کر کے ہر سنت کو ذکر کیا جائے گا کہ جتنا بھی رش ہو آپ سنت پر عمل کر سکیں گے۔ یہ نہ سوچیے گا بڑا رش ہے جی کہاں عمل ہوگا، جی نہیں، آپ ایک ایک بات پر توجہ رکھیے گا۔ جہاں رش کی وجہ سے عمل نہ ہو سکتا ہو، وہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متبادل اس کا بتایا ہے وہ میں بتاؤں گا، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ رش کی وجہ سے بھی وہ سنت نہیں چھوٹی مجھ سے۔ اس لیے خواتین حضرات پوری توجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی اس کے مطابق عمرہ 4 کاموں کا نام ہے۔ لفظ عمرہ جو ہے، اس کا آپ ڈکشنری میں لغت میں جب مطلب دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا۔ عمرے کا لفظی مطلب زیارت کرنا، کہ آپ اللہ کے گھر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں گے
کہ عمرہ یہ دین اسلام کے مطابق 4 کاموں کا نام ہے۔ اگر آپ نے وہ 4 کام کر لیے تو عمرہ ادا ہو گیا۔ دیکھیے کوئی لمبی زیادہ فہرست نہیں ہے، 4 کام۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یہ عمرے کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ عمرے میں فرض ہے۔ نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ اور آخر میں بال کتروانا واجب ہے۔ یہ کل 4 کام ہو گئے۔ احرام باندھا عمرے کا، طواف کیا، سعی کی، بال کٹوائے، عمرہ ادا ہو گیا۔ عمرے کا مکمل خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ نمبر 1 احرام باندھنا، ایک ایک خاتون، ایک ایک مرد اس کو پکا ذہن نشین کر لے کہ یہ 4 کام ہیں، بس ان میں سے نہیں کوئی چھوٹنا چاہیے۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان، نمبر 4 بال کتروانا یا منوانا۔ اب اس میں سے ایک ایک عمل کی تفصیل۔ نمبر 1 عمل احرام کیسے باندھیں۔ آپ حضرات میں سے کون کون یہاں سے مدینہ منورہ جا رہا ہے براہ راست پاکستان سے؟ چند صاحبان موجود، ٹھیک۔ باقی حضرات جدہ جائیں گے اور وہاں سے مکہ جائیں گے، لہذا دونوں کا میں الگ الگ احرام باندھنے کا طریقہ خواتین حضرات بتاؤں گا۔ پہلے وہ حضرات جو کہ لاہور سے جدہ اور وہاں سے مکہ جائیں گے، جی ٹھیک، تو جو لاہور سے جدہ اور جدہ سے مکہ جائیں گے اور عمرہ کریں گے، وہ پاکستان کے ایئرپورٹ سے، لاہور کے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کر جائیں گے، خواتین بھی مرد بھی۔ یہ ایک بات طے ہو گئی۔ اور جو حضرات مدینہ منورہ جائیں گے لاہور سے، پاکستان سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ، وہ پاکستان سے احرام باندھ کر نہیں جائیں گے، عام کپڑوں میں جائیں گے اور پھر مدینہ منورہ جا کر رہیں گے، قیام کریں گے، اور وہاں سے جب مکہ مکرمہ جانے لگیں گے تو اپنے ہوٹل سے نہا دھو کر، جب میں طریقہ بتاؤں گا، اپنے ہوٹل سے کپڑے پہن کر، احرام کے لباس پہن کر بسوں میں بیٹھ جائیں گے اور جا کر بئر علی، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت فرمائی، وہاں سے آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرے کا احرام باندھیں گے۔ یہ تقریباً آپ کے ہوٹل سے بس چلنے کے بعد، مدینہ منورہ سے بس روانہ ہونے کے بعد 20 منٹ بعد، 15-20 منٹ بعد بئر علی آ جاتا ہے۔ یہ ذوالحلیفہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے میقات ہوگا، جو پاکستان سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں ان کے لیے میقات ذوالحلیفہ بئر علی ہے، وہاں سے آپ احرام باندھ کر مکے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پاکستان والوں کے لیے جو میقات ہے، جدہ جانے والوں کے لیے، ان کے لیے میقات کا نام ہے یلملم۔ جب ہوائی جہاز جدہ کی طرف جاتا ہے تو یلملم کے بالکل محاذات سے، اس کے برابر سے گزر کر جاتا ہے، اس لیے جدہ میں جانے والوں کے لیے پاکستان سے احرام باندھ کے جانا ہوگا۔ لیکن جو فلائٹیں لاہور سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جاتی ہیں وہ کسی میقات سے نہیں گزرتی، وہ ڈائریکٹ سیدھا مدینہ منورہ، اور پھر مدینہ منورہ سے جب آپ مکے جانے لگیں گے تو آپ کو میقات پڑے گا ذوالحلیفہ، اور وہیں سے آپ نے احرام باندھ کے آگے جانا ہوگا۔ اب دونوں حضرات پوری توجہ سے کہ احرام کیسے باندھیں۔ پہلے مردوں کے بارے میں عرض کر دوں، پھر بچوں کے بارے میں عرض کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ
چھوٹے چھوٹے بچے بھی جا رہے ہیں، ان کو بھی میں ایسے آداب بتا دوں گا انشاءاللہ کہ ماں باپ کو ٹینشن ہی نہیں رہے گی عمرے میں، جی بالکل زیرو ٹینشن انشاءاللہ بچوں کے بارے میں۔ اور خواتین کو بھی انشاءاللہ عمرے کی تربیت ایسی آج ہو جائے گی انشاءاللہ کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ یہی تو دعا مانگنی ہے کہ اللہ عمرے کو آسان فرما اور قبول فرما۔ جب ہم کسی چیز کو، کسی کام کو سیکھ کر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور جب کسی کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ادا کیا جائے، جو اللہ نے کہا وہ بھی پورا کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی پورا کر کے کوئی عبادت کی ہے تو اللہ قبول بھی فرمائے، کیا وجہ ہے قبول نہ کرنے کی؟ اس لیے عمرہ اللہ تعالیٰ آسان بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے۔ آپ حضرات خواتین احرام کیسے باندھیں گے؟ سب سے پہلے مرد حضرات جو لاہور سے جدہ جا رہے ہیں وہ لاہور میں اپنے گھر سے نہا دھو کر، مرد حضرات نہا دھو کر عام کپڑے پہن کر یہ روانہ ہو جائیں ایئرپورٹ۔ اور ایک آپ کے پاس سوٹ کیس ہوگا مردوں کے پاس، اور ایک آپ کے پاس گلے کا بیگ ہونا چاہیے، ہر ایک کے پاس لازماً ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس میں اپنے پاسپورٹ، اپنے کاغذات، پیسے وہ رکھ سکیں، کیونکہ جب آپ ایئرپورٹ پر احرام باندھیں گے تو آپ کے پاس یہ چیزیں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، اس لیے آپ گلے کا ایک بیگ بھی مرد حضرات لازماً رکھیں گے۔ خواتین اپنے ساتھ پرس ایسا رکھیں کہ جو گلے میں لٹکانے والا ہو۔ تو آپ مرد حضرات میں تو ایک چھوٹا بیگ جو گلے میں لٹکے گا اور ایک سوٹ کیس آپ کے پاس ہوگا۔ ایک تیسری چیز آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے آپ کے پاس ایک ایسا چھوٹا سا تھیلا بیگ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ احرام کی 2 چادریں اور ہوائی چپل رکھ سکیں۔ اس کو سامان میں نہیں رکھنا، خواتین کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے جو محرم جا رہے ہیں، شوہر جا رہے ہیں، ان کے احرام کو سوٹ کیس میں بالکل نہ رکھیے، چھوٹا سا تھیلا لے کر اس کو گھر سے ہاتھ میں رکھیے گا، اس لیے کہ ہو کیا رہا ہے ایئرپورٹ کے اوپر اس وقت لوگ پریشان ہو رہے ہیں صرف اس چھوٹی سی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ خواتین جو ہیں وہ احرام کی چادریں اور جوتا وہ سوٹ کیس میں پیک کر دیتے ہیں۔ ایک دم جب آپ جائیں گے سامان چیک ہوگا اور اس کے فوراً بعد آپ بورڈنگ کے لیے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو بورڈنگ ملے گی، سیٹ نمبر وغیرہ مل جائے گا، ساتھ ہی آپ کا سامان سوٹ کیس بک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ امیگریشن پہ جائیں گے، پاسپورٹ پہ مہریں لگوائیں گے اور آپ لاؤنج میں آ کر احرام باندھیں گے اور سامان بک ہو چکا ہے، اب آپ کو جا کے وہ جدے ملے گا۔ اب احرام کہاں، وہاں پہ خریدنا پڑتا ہے، ایئرپورٹ پر بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اس لیے چھوٹی سی بات کہ آپ حضرات گھر سے روانہ ہوتے وقت ایک چھوٹا سا بیگ جس میں احرام کی 2 چادریں اور ہوائی چپل یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور کوئی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ اس بیگ میں رکھ لیں۔ اب آپ حضرات گھر سے روانہ ہوں گے، نہا دھو لیں، شیمپو بھی لگائیں، ناخن بھی کاٹ لیں، اور پھر اس کے بعد خوشبو بھی لگا لیں اور آپ روانہ ہو جائیے ایئرپورٹ کی طرف۔ ایئرپورٹ پہ جا کے آپ پہلے بورڈنگ کارڈ لیں گے، پھر امیگریشن پر مہر لگوائیں گے پاسپورٹ پر، پھر اس کے بعد آپ لاؤنج میں تشریف لے جائیں گے۔ جب لاؤنج میں جائیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر چاہے کوئی کچھ کہے، کوئی آپ کو باتیں بتائے، آج کل ایئرپورٹ پر اس طرح روانہ ہوں ایئرپورٹ کی طرف کہ آپ 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا، تو کوئی نہیں جی 1 گھنٹہ لگتا، پونا گھنٹہ لگتا ہے، ایسی خامخواہ پہلے جا کے کیا فرق، کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ 4 گھنٹے پہلے آپ پہنچ جائیے ایئرپورٹ پر، ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو۔
جب آپ ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پہلے پہنچیں گے فوراً آپ کو وہ لے جائیں گے بورڈنگ کارڈ کے لیے. وہاں بورڈنگ کارڈ میں لمبی لائنیں ہوں گی, عمرے پر جانے والی فلائٹ کی لمبی لائنیں ہوتی. پھر اس کے بعد آپ جب امیگریشن کے لیے جائیں گے وہاں لمبی لائنیں ہوں گی. پھر اس کے بعد آپ لاؤنج میں جب پہنچیں گے تو آپ کے پاس اگر احرام باندھنے کے لیے وقت کم ہوا تو آپ پریشان ہوں گے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 4 گھنٹے پہلے عمرے پہ جانے والے پہنچ جائیں تاکہ آپ وہاں جا کر انتظار کر لیں 1 گھنٹہ, وہ کوئی بات نہیں. آپ حضرات جب لاؤنج میں پہنچیں تو وہاں پہنچ کر آپ وضو کر لیجئے. وضو کر کے اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا ہے لاہور ایئرپورٹ پر, اس کے باہر لکھا ہوا ہے احرام باندھنے کی جگہ. تو آپ مرد حضرات وہاں کمرے میں تشریف لے جائیں اور اپنے سلے ہوئے کپڑے آپ اتاریں گے اور ایک تہبند باندھ لیں گے احرام کی, اور ایک آپ اوپر کپڑا اوڑھ لیں گے, چادر اوڑھ لیں گے, ہوائی چپل پہن لیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ جو چھوٹا بیگ جس میں آپ نے احرام رکھا ہوا تھا, اس میں جو ابھی آپ نے کپڑے تبدیل کیے ہیں یہ کپڑے اور جوتے اب آپ اس میں رکھ لیجئے. یہ بڑا کام آنے والا بیگ ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ رکھا تو ایسی صورت میں آپ اب یہ کپڑے اور جوتے کہاں رکھیں گے, آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی. اس لیے چھوٹا بیگ آپ کے بڑے کام آئے گا, کیونکہ اب یہ آپ کے لیے بک نہیں ہوگا, اب یہ جائے گا جدے تک, مکے تک آپ کے ہاتھ میں رہے گا. اور کوشش کیجیے گا کہ گھر کے اندر مرد حضرات یہ جو احرام کی چادریں ہیں نا, آج انشاءاللہ طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے باقاعدہ ایک عالم آ کر کے وہ کس طرح احرام کی چادر باندھتے ہیں, کیونکہ ہم عام طور پر تہبند نہیں باندھتے, دھوتی نہیں باندھتے, تو عادت نہیں ہوتی. تو آپ اس سٹائل کو دیکھیے گا, کسی بھی سٹائل سے آپ باندھ لیجیے, تہبند باندھ لیجیے, لیکن اس کی پریکٹس آپ گھر میں کر لیجیے. جو آپ نے احرام کی چادریں لی ہیں انہی کی پریکٹس کیجیے کہ گھر میں باندھ کے چند قدم آپ چلیے. ہوائی چپل بھی عام طور پر ہم نہیں پہنتے, تو آپ اس کو بھی یوں کیجیے کہ ہوائی چپل بھی پہن کے ذرا چلیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ایئرپورٹ پر لاؤنج میں دعائیں دیں گے, کیونکہ باقی سارے لوگ پریکٹس کر رہے ہوں گے اور آپ چند منٹ میں احرام باندھ کے آپ باہر آ چکے ہیں. جلدی سے فارغ ہو جائیں. تو آپ گھر میں پریکٹس کر لیجئے اسی احرام کے بعد, پھر اس کو بعد لپیٹ کر سنبھال لیں. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ایئرپورٹ پر پہنچے, وضو کیا اور وضو کر کے آپ نے احرام باندھنے کی جگہ میں گئے. وہاں جا کر احرام کا لباس پہنا, تہبند باندھی, اوپر چادر لی, ہوائی چپل پہنی, اب باہر آ جائیے. اب وہاں اسی لاؤنج میں مردوں کے نماز پڑھنے کی جگہ مصلی انہوں نے بنایا ہوا ہے بہت اچھا. اب آپ تشریف لے جائیے اس نماز پڑھنے کی جگہ میں, وہاں لکھا ہوا ہے نماز پڑھنے کی جگہ. آپ اس کمرے میں تشریف لے جائیں. اب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. مرد حضرات نے 2 رکعت نفل پڑھیں عمرے کے احرام کی نیت سے. عمرے کے احرام کی نیت سے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. یہ افضل ہے, کوئی اور صورت پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ حضرات نیت کریں گے عمرے کی. آپ کو ابھی انشاءاللہ کتاب دی جائے گی, ہر ایک خاتون اور مرد کو الگ الگ ایک سیٹ دیا جائے گا, اور اس میں وہ کتاب ہوگی جس میں یہ سارا عمرے کا بیان موجود ہوگا انشاءاللہ. اب آپ ایسا کریں گے کہ وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ عمرے کی نیت کریں گے. عربی میں بھی کر سکتے ہیں آپ, اردو میں بھی کر سکتے ہیں, اپنی زبان میں کر سکتے ہیں. عربی میں وہاں کتاب میں نیت لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی. یہ والی کتاب جو آپ کو ملے گی نا, یہ آپ مرد حضرات اپنے گلے کے بیگ میں رکھیں اور خواتین اپنے پرس میں رکھیں. یہ کتاب سعودی عرب لے جانے کی اجازت ہوتی ہے. یہ ہر وقت اپنے پاس رکھیں جب تک عمرہ نہ کر لیں. اب وہاں کتاب کھول کر بھی آپ نیت پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی ارید العمرۃ
فیسرھا لی وتقبلھا منی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ آپ اردو زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ دو باتیں ہو گئی، ایک آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد نیت کی، اس کے بعد آپ نے 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے۔ مرد حضرات نے نماز پڑھنے کے بعد، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے۔ ایک بار تلبیہ پڑھنا زبان سے احرام باندھنے کے لیے شرط ہے، ایک بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے، اور 3 بار تلبیہ پڑھنا سنت ہے احرام باندھنے کے لیے۔ جو ہی آپ نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، آپ کا عمرے کا احرام بندھ گیا۔ اسے کہتے ہیں احرام باندھنا۔ ایک کام ہو گیا، میں نے بتایا 4 کام ہیں، ایک احرام باندھنا، ایک کام مکمل ہو گیا۔ کیسے کہ آپ گھر سے چلیں، ایئرپورٹ پر پہنچے، اور وہاں جا کر آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد آپ نے نیت کی عمرے کی، تلبیہ پڑھا، الحمدللہ احرام بن گیا۔ خواتین حضرات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو سفید چادریں مرد پہنتے ہیں، اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے۔ یہ جو آپ لباس 2 چادریں پہنتے ہیں سفید، اس کو جب آپ پہن لیتے ہیں تو اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے، اور ان 2 چادروں کے کھولنے کو، اتارنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے۔ یہ آپ نے خاص طور پر سمجھنا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے آپ کو کہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا، اس سے کئی مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ احرام باندھنا کہتے ہیں جب آپ نیت کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں تو اس سے احرام بندھ جاتا ہے۔ احرام باندھنا یہ کپڑے پہننے کو نہیں کہتے، احرام باندھنا کہتے ہیں نیت اور تلبیہ کو۔ جب آپ نے نیت کی اور تلبیہ پڑھا تو آپ کا احرام بندھ گیا۔ احرام کھلے گا کب؟ جب آپ اپنے سر کے بال منڈائیں گے یا کتروائیں گے تو فوراً احرام کھل جائے گا۔ حالانکہ آپ نے چادریں پہنی ہوں گی نائی کی دکان پہ، لیکن دین یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب آپ نے بال کتروائے آپ کا احرام کھل گیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس مسئلے سے آپ جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں چھوٹا سا باتھ روم ہوتا ہے۔ اب عمرہ کرنے والے نے، جس نے احرام باندھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں چادریں خراب ہو جائیں گی، میں دونوں چادریں اتار کے پہلے فارغ ہو جاؤں، پھر اس کے بعد دوبارہ باندھ کے باہر آ جاؤں گا تاکہ میرا احرام تو بچے، ناپاک نہ ہو۔ اب آپ نے احرام کی چادریں اتار کر لٹکا دی، کیا احرام کھل گیا؟ نہیں۔ مکے میں آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر گرمی کا احساس ہوا، احرام باندھا ہوا تھا، آپ نے کہا ذرا میں فریش ہو جاؤں، نہا لوں۔ آپ نہانے کے لیے گئے، دونوں چادروں کو اتار کر نہائے، کیا احرام کھل گیا؟ نہیں۔ اسی طرح آپ بالفرض چادریں ناپاک ہو گئیں، آپ نے چادریں تبدیل کر لیں تو احرام نہیں کھلا۔ چادریں بدلنے سے بھی احرام نہیں کھلتا، احرام کھلتا ہے بال کٹوانے سے۔ اب آپ نے الحمدللہ احرام باندھ لیا، 2 نفل، نیت، تلبیہ۔ اب بچے کیسے احرام باندھیں گے؟ اب یہ توجہ سے سننا ہے آپ سب نے۔ بچے بچیاں 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، 14-15 سال سے کم اور 14-15 سال سے زیادہ۔ ایک ہے نابالغ بچے، ایک ہے بالغ بچے۔ جو بالغ بچے ہیں 14-15 سال کی عمر سے زیادہ، ان کے مکمل وہی احکام ہیں جو آپ مرد حضرات کے احکام ہیں جو خواتین کے ہیں۔ ان کو تو ساری باتوں کا خیال رکھنا لازم ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ وہ بچے جو کہ نابالغ ہیں ابھی، ان کو پھر ذرا تقسیم کر لیجیے۔ ایک وہ بچے جو بالکل بول بھی نہیں سکتے، چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، گود میں ہیں، ایسے بچوں کے لیے احرام کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔
نابالغ بچوں کے لیے احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ وضو کی پابندی ہے، نہ وضو ٹوٹنے کی نہ ٹوٹنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹے بچے، نابالغ بچے، ان کے لیے احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس جو بالکل نہیں بول سکتے تو ان کا تلبیہ ماں باپ خود پڑھ لیں، ماں پڑھ لے، باپ پڑھ لے، ان کی طرف سے تلبیہ آپ پڑھ لیجیے، ثواب آپ کو ملے گا اس پورے عمرے کا۔ انہی کو گود میں اٹھا کر آپ نے طواف کرنا ہے، انہی کو گود میں اٹھا کر آپ نے سعی کرنی ہے۔ بال بھی کٹوانے ہوں گے تو نائی کے پاس لے جائیے گا، وہ بال کاٹ دے گا بچے، عمرہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے چھوٹے بچوں کے بارے میں تو بالکل ٹینشن فری ہو جائے، یہاں تک کہ طواف کے اندر بھی آپ وہاں ہوٹل میں پہنچیں گے نا جب مکہ مکرمہ، تو جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو باتھ روم کی اتنی سمجھ نہیں ہے، تو آپ ان کو ہوٹل سے پیمپر باندھ دیجئے، پیمپر باندھ کر ان کو وضو وغیرہ کروا دیجئے، اور کروا کے پھر آپ طواف کرنے چلے جائیے۔ اب جتنا مرضی پیشاب کرتے رہیں، باتھ روم ہوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، طواف ہوتا رہے گا، آپ اٹھا کر طواف کیجئے، سعی کیجئے، آرام سے عمرہ کریں۔ اس لیے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو بہت بندے کو پریشان، خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں، لیکن پریشانی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، دین نے کیا رہنمائی کی ہے وہ نہیں پتہ ہوتا۔ آپ دیکھیں سارا مسئلہ بچوں کو عمرہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو بچے ذرا بڑے ہیں لیکن نابالغ ہیں، 7-8 سال، 5 سال، 9 سال کے بچے، اب وہ بچے جو ہیں ان کو تربیت دیں، پابندیاں تو ان کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی بھی خلاف ورزی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا، عمرہ ہو جائے گا، نابالغ بچے، لیکن آپ ان کی تربیت کیجیے، بالکل وہ ہم احرام بھی اسی طرح باندھیں بچیاں اور بچے، اور پھر ان سے تلبیہ بھی کہلوائیے، ان سے اعمال بھی کروائیے، تاکہ ان کو ابھی سے پریکٹس ہو جائے بالکل صحیح طریقے سے عمرہ کرنے کی۔ یہ وہ ہیں جو سمجھدار بچے ہیں لیکن نابالغ، مسئلہ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو ان کی خلاف ورزی ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اب خواتین کیسے احرام باندھیں؟ خواتین میں سے بعض خواتین جو کہ بہت پریشان ہوتی ہیں، جو نماز نہ پڑھ سکنے کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیسے احرام باندھیں؟ ان کا بعد میں ذکر، پہلے وہ خواتین جو نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے پہلے بھی ذکر کرنا۔ وہ خواتین جو نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں گی کہ خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہی سمجھنی ہے، ان کے لیے کوئی احرام کا لباس نہیں ہوتا۔ بس آپ نے گھر میں خاتون نے نہائیں دھوئیں، خوشبو بھی لگائیں، شیمپو بھی لگائیں، اور تیار ہو کر پردے کا اہتمام کر کے سر پہ سکارف باندھ لیں، سکارف۔ اور ابھی میں بات کروں گا کہ احرام باندھنے کے بعد خاتون نے چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دینا، پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ پی کیپ انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے، خواتین کو بھی وہاں دکھائیں گے، ابھی لینا چاہیں تو آپ یہاں سے الگ سے اس کو خرید سکیں گے۔ تو آپ وہ پی کیپ پہنیں گی خواتین، جس سے وہ پردے کا اہتمام ہو جائے گا۔ تو گھر سے روانہ ہوتے وقت سکارف پہنیں، عبایا پہنیں، اور نہا دھو کر بالکل ایئرپورٹ پر روانہ ہو جائیں۔ ایئرپورٹ پر جا کر یہ خواتین وضو نہ ہو تو وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں۔ وہاں خواتین کے نماز پڑھنے کی الگ جگہ بنی ہوئی ہے، تو خواتین وہاں نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور پھر اس کے بعد یہ خاتون اس کتاب کو کھولیں جو آپ کو دی جائے گی ابھی، اور اس کے اندر سے نیت کریں عمرے کی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اے اللہ میرے عمرے کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یہ خاتون ذرا اتنی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گی کہ خود ان کو تلبیہ سنائی دے، خود ان کو آواز سنائی دے۔ مرد حضرات ذرا اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گے، خواتین ذرا آہستہ آواز سے، لیکن دل میں نہ پڑھیں خواتین تلبیہ، زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔
3 بار تلبیہ پڑھا، نیت کی، احرام بن گیا خاتون کا، الحمدللہ۔ اب میں خلاصہ ذرا آسان کر کے بتاتا ہوں۔ گھر سے تیار ہو کر گئے، ایئرپورٹ پر پہنچے، لاؤنج میں پہنچے، وہاں جا کر وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، نیت کی، تلبیہ پڑھا، احرام بن گیا۔ اب وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ احرام کیسے باندھیں گی، عمرہ کیسے کریں گی، ایک ٹینشن ہے جناب، سارے پریشان، خود خاتون بھی پریشان ہو، ساتھ جانے والے بھی پریشان۔ لیکن آپ حضرات چونکہ تربیت لینے آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنی بیوی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی اتنی ٹینشن والے مسئلے میں، اور ایک لائن سمجھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک لائن بولی اور مسئلہ آسان ہو گیا۔ وہی لائن میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں وہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حرم میں احرام باندھ کے جب جانا تھا تو وہ نماز نہ پڑھ سکنے کی حالت شروع ہو، وہ بھی پریشان ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات بتا دی، فرمایا کہ نماز نہ پڑھ سکنے والی خاتون حج اور عمرے کا ہر کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے۔ بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ وہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ صرف اور صرف طواف نہیں کر سکتی، حج اور عمرے کے تمام کاموں میں سے باقی سب کام کر سکتی۔ اب یہ خاتون جو ہے نماز نہیں، 2 نفل نہیں پڑھ سکتی، تو جی وہ احرام کیسے باندھے؟ اب دیکھیے گا دین کتنا آسان ہے، اگر بندے کو پتہ ہو، دین کا پتہ ہو تو دین بہت آسان ہے، دین کا نہ پتہ ہو تو بڑا ہی مشکل ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ خواتین کا دل گواہی دے گا کہ دین کتنا آسان ہے۔ یہ خاتون احرام کیسے باندھے؟ یہ خاتون نہا دھو کے، کپڑے بدل کے، پردے کا اہتمام کر کے ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ایئرپورٹ پہ جب لاؤنج میں پہنچ جائیں، اب صرف جہاز میں بیٹھنا ہے، تو وہ یہ خاتون اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کریں گی اور 3 بار تلبیہ پڑھیں گی، ان کا عمرے کا احرام بن گیا۔ کیونکہ آپ نے پکا یاد کر لیا ہے کہ جی احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ۔ تلبیہ جو یہ پڑھ سکتی ہیں خاتون، اس لیے کہ تلبیہ قرآن مجید نہیں ہے، تلبیہ پڑھ سکتی ہے زبان سے، بار بار پڑھ سکتی ہیں، پڑھیں۔ تو یہ خاتون دیکھیں کتنا آسان ہے دین، کہ یہ نیت کریں گی وہاں لاؤنج میں اپنے صوفے پر بیٹھ کر نیت کریں گی عمرے کی، اور اس کے بعد وہ 3 بار تلبیہ پڑھیں گی، الحمدللہ عمرے کا احرام بن گیا۔ پھر جب یہ خاتون جو ہیں وہاں پہنچ جائیں گی ہوٹل میں مکے میں، تو وہاں پہنچ کر ہوٹل میں انتظار کریں گے، احرام کی حالت میں رہیں گی۔ چند دن بعد جب نہا دھو کر پاک ہو جائیں تو پھر اس کے بعد طواف کریں، طواف کر کے سعی کریں، بال کٹوائیں، عمرہ ادا ہو گیا۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 1 منٹ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ احرام بن گیا الحمدللہ اس خاتون۔ یہ بھی 3 بار تلبیہ پڑھے، پھر راستے میں بھی آپ کثرت سے تلبیہ پڑھتے چلے جائیں۔ خواتین حضرات عام طور پر ہوائی جہاز میں اور وہاں پہنچ کر ساتھی دیکھتے ہیں کہ جب کہا جائے کہ جی تلبیہ پڑھیں، تو عام طور پر لوگ بس اتنا تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ مکمل سکھایا ہے وہ پورا پڑھنا چاہیے۔ لہذا آپ خواتین سے اور مردوں سے التماس ہے کہ تربیت کے لیے ہم 3 بار تلبیہ پڑھیں گے۔ آپ مرد حضرات ذرا خوب اونچی آواز سے، جیسے وہاں تلبیہ پڑھنا ہے اونچی آواز سے آپ تلبیہ پڑھیں گے، اور خواتین جہاں بیٹھی ہیں وہ اتنی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گی کہ خود کو آواز سنائی دے۔ تو آپ میرے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھیں گے، مرد ذرا اونچی آواز سے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی خوب زور سے آواز نکال کے پڑھا ہے. اب ایک دفعہ اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 2 مرتبہ ہوا. اب تیسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ. یہ 3 بار تلبیہ ہو گیا. جب یہ نیت کر لیں گے، آپ تلبیہ پڑھ لیں گے ایئرپورٹ پر، تو الحمدللہ احرام آپ کا بندھ گیا. جو حضرات لاہور سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، یہ کیسے احرام باندھیں گے؟ تو خواتین حضرات پوری توجہ سے، آپ نہا دھوئیں گے، نہائے دھوئیں گے اپنے ہوٹل میں، اپنے کمرے میں نہا دھو لیں. وہیں آپ کپڑے بدل لیں. مرد حضرات چادریں احرام کی باندھ کر چلیں ہوٹل سے. باقی سارا سامان پیک کر دیں کپڑے شپڑے سے. مکے جا رہے ہیں آپ، وہاں بس لازماً رکے گی بیر علی پر، لازماً رکے گی. وضو نہ ہو تو وہاں بھی وضو کی جگہ بھی، بہت شاندار وضو کی جگہ، مسجد ماشاءاللہ بہت بڑی. تو وہاں جا کر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں. خواتین کی نماز پڑھنے کی الگ جگہ ہے، مردوں کی الگ جگہ ہے. وہ خواتین جو نماز نہ پڑھ سکتی ہوں وہ بس میں بیٹھی رہیں. بس کا ایئر کنڈیشن چلتا رہتا ہے، بس میں بیٹھی رہیں. تو بس میں بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر نیت پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، الحمدللہ احرام باندھیے. کوئی فکر کی ٹینشن کی ضرورت نہیں. اور جو مرد حضرات ہیں وہ جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں، نیت کریں احرام کی، اور 3 بار تلبیہ پڑھیں. الحمدللہ ان کا بھی احرام بن گیا. یہ وہ لوگ جو لاہور سے مدینہ منورہ سے پھر مکہ جائیں گے. احرام جب بندے کا بندھ جائے خواتین حضرات، تو پھر کچھ پابندیاں ہیں. اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، جی اگر بال ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا، اگر خارش کی ایک بال جھڑ گیا تو کیا ہوگا، فلاں ہو گیا تو کیا ہوگا. اصل میں دین کا جب تک پتہ نہیں ہوگا تو اس کا خوف ذہن پہ ہوگا، ان باتوں کا، پابندیوں کا خوف ہوگا. لیکن جب آپ کو اصل باتیں ساری پتہ لگ جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز خوف ختم ہو جائے گا. آپ کہیں گے کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تربیت یہاں سے لے جانے والے جتنے عمرہ کرنے والے اور حج کے موسم میں حج کرنے والے حضرات جتنے تربیت لے کر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ ایک بات کی بھی کمی نہیں ہوئی، ایک بات کی بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی. آپ خود دیکھیں گے، ابھی میں بتاتا ہوں. تو خواتین حضرات پوری توجہ سے کہ احرام باندھنے کے بعد آپ کو کل 7 پابندیوں کا خیال رکھنا ہے. 7 پابندیاں صرف. نمبر 1، مرد حضرات احرام کی حالت میں اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے اور اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے. احرام کی حالت میں سر بھی ننگا رکھیں گے مرد حضرات، اور چہرے کے اوپر کپڑا بھی نہیں لگنے دیں گے. خواتین اپنے سر کو سکارف سے باندھیں گے. دوپٹہ یا شلوار، اور دوپٹہ یا وہ جو ہوتا ہے شال وغیرہ وہ نہ پہنیں. دوپٹہ یا شال نہ پہنیں، اس لیے کہ وہ طواف کرتے ہوئے اور جدہ ایئرپورٹ پر ہوا سے اترتا ہے تو بال کھل جاتے ہیں. تو اسکارف باندھیں اور پھر پی کیپ باندھ لیں جس سے آگے پردے کا اہتمام ہو. ادھر آپ پی کیپ دکھائیے گا، اور خواتین میں بھی انتظام کر فرما لیں کہ وہ پی کیپ جو ہے وہ پہن کر خواتین ایک آدھ خاتون دکھا دے. دیکھیے گا یہ ایک دفعہ خاتون کو لے کر گھر میں پہنا، ایئرپورٹ پر نہ ٹریننگ دیجیے گا.
گھر میں اس کی ٹریننگ تھوڑی سی مشق کریں کہ پہن کے ذرا دیکھیں تو صحیح، اسکارف باندھ کے اس کے اوپر یہ پہن لیجئے. اب وہ دیکھیے سب کچھ بالکل واضح نظر آتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن پردے کا اہتمام اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. اور یہ صرف آپ نے چند گھنٹے ان خاتون نے پہننا ہے، یہ پورے 10-12 دن 15 دن جو آپ نے رہنا یہ نہیں پہننا. یہ صرف عمرے کی کیفیت، یعنی جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اس وقت آپ نے یہ پہننا ہے خاتون نے. یہ احرام کی پابندیاں صرف ایک دن کے لیے، آپ کا جو 2 ہفتے کا سفر ہے نا 10-15 دن کا، اس میں یہ احرام کی پابندیاں صرف ایک دن کی ہیں بس میرے محترم خواتین حضرات. یہ 12 دن نہیں ہے پابندیاں، اس لیے بڑے آرام سے سنیے گا. تو پہلی پابندی کیا ہوئی؟ نمبر 1، مرد حضرات احرام کی حالت میں سر کو نہیں ڈھانپیں گے اور مرد حضرات اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے. خواتین جو ہیں اپنے چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گی، پردے کا اہتمام کریں گی، پی کیپ پہن کر سر پہ اسکارف باندھیں گی. ایک بات مکمل ہو گئی. نمبر 2، مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. بار بار میں یہ کہوں گا یہ صرف ایک دن کی پابندی ہے بس، باقی دنوں میں کوئی پابندی نہیں. جب تک عمرے کا احرام باندھا ہو، عمرہ کر کے فارغ تو بس پابندیاں سب ختم، ایک بھی نہیں ہوتی. آپ نے مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے اور خواتین سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں. بات مکمل ہو گئی. 2 پابندیاں ہو گئی. تیسری پابندی، مرد حضرات اور خواتین دونوں اپنے سر کے بال یا بدن کے بال کاٹ نہیں سکتے. ایک دن کی پابندی عمرے کے اندر. مرد حضرات اور خواتین اپنے جسم کے بال کاٹ نہیں سکتے. اگر کوئی ایک بات خارش کرنے سے ایک بال اتر گیا، مسح کرنے سے اتر گیا، ویسے اتر گیا، کچھ نہیں ہوتا. کاٹنا نہیں ہے، کینچی لے کر استرا لے کر کاٹنے نہیں ہیں. ایک آدھ جھڑ جائے بال کو بس فکر نہ کریں، گھبرائیں نہیں. الحمدللہ 3 پابندیاں ہوں گی. تیسری یہ کہ مرد اور خواتین بال نہیں کاٹیں گے. نمبر 4، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹیں گے. ہاتھ پاؤں کے ناخن بالکل نہیں کاٹیں گے. دیکھیں ایک دن کی پابندی ہے بس. نمبر 5، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائیں گے. دیکھیں ایک دن کی پابندی. خوشبودار صابن استعمال نہیں کریں گے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کریں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، شیمپو نہیں لگائیں گے، ہینڈ لوشن استعمال نہیں کریں گے جس میں خوشبو ہوتی ہے. وہاں صابن مل جاتا ہے بغیر خوشبو کے بھی، لیکن ایک دن کی بات ہے، چند گھنٹے کی بات ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے عمرے کے اندر. اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جب جو بھی کوئی ہوائی جہاز کے اندر باتھ روم میں جانے لگے نا آپ کے ساتھیوں میں سے، ان کو پکا کر دیں کہ وہاں باتھ روم کے اندر ہینڈ لوشن رکھا ہوا ہے خوشبو والا، وہ نہیں استعمال کرنا. صابن ہو تو وہ بھی نہیں استعمال کرنا، خوشبو ہو خوشبو والا ہوتا ہے. اسی طرح مکے میں آپ ہوٹل میں پہنچے، آپ نے نہانا ہے، وہاں صابن پڑا ہوگا، وہاں شیمپو بھی ہوگا، تو آپ نے اپنے آپ کو روک لینا ہے. ہر ایک کو سمجھانا ہے، ابھی احرام باندھا ہوا ہے، ابھی صابن خوشبودار نہیں استعمال کرنا اور ابھی شیمپو نہیں لگانا. ایک دن کی پابندی ہے صرف. تو مرد حضرات اور خواتین نے خوشبو نہیں لگانی احرام کی حالت میں. 5 پابندیاں ہو گئی. نمبر 6، مرد اور خواتین ان دونوں میں نمبر 6 کے اندر فرق ہے. مرد احرام کی حالت میں دستانے، جرابیں، موزے، بند جوتے نہیں پہن سکتے. مرد حضرات احرام کی حالت میں بند جوتے، دستانے، موزے، جرابیں نہیں پہن سکتے. خواتین یہ سب پہن سکتی، بند جوتے بھی پہن سکتی ہیں، موزے وغیرہ بھی جرابیں بھی پہن سکتی. 6 پابندیاں ہو گئی. 7ویں پابندی یہ کہ اگر شوہر ساتھ جا رہے ہوں
تو بیوی اور شوہر کو ازدواجی تعلق سے احتیاط کرنا ہوگی بس، اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں بس ایک دن، یہ 7 پابندیاں صرف ایک دن کے لیے ہیں بس میرے عزیزان محترم۔ انشاءاللہ آپ نے 7 کو سمجھ لیا ہے، کوئی 6 ہیں بنیادی طور پر، ان 6 پابندیوں کا خیال کر لیا، 7ویں کسی کے لیے، تو بس الحمدللہ پورے عمرے میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔